یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے علمی و ادبی شہر گورکھپور کے مشہور و معروف ادارے میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں، جہاں 3 روزہ سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلباء کے مقامی اور صوبائی مقابلہ قرات، تقریر، اسلامی کوئز اور نعت خوانی کے پروگرام منعقد ہوئے۔ اس کالج کے مینیجر ہیں ادب نواز شخصیت، نیک دل، خوب سیرت انسان محبوب سعید حارث صاحب۔ جلسے کے کنوینر رہے پرنسپل ظفر احمد خان صاحب، اور جلسے کے ڈپٹی کنوینر رہے رضوان الحق فلاحی صاحب، اور دینی تعلیمی نمائش کے انچارج رہے مختار احمد صاحب۔ اس موقع پر کالج سے محبت رکھنے والے گورکھپور کے معزز حضرات کا بھی اعزاز کیا گیا۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مینیجر محبوب سعید حارث صاحب کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا کالج کے تمام اسٹاف نے۔ دوستو، یہ ہیں پروفیسر احمد نسیم صاحب، دین دیال اپادھیائے یونیورسٹی گورکھپور کے لاء وبھاگ کے ہیڈ۔ پروفیسر احمد نسیم صاحب میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج گورکھپور میں 3 روزہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور جلسے کو انہوں نے خطاب بھی کیا۔ لیکن جلسے کو خطاب کرنے سے پہلے، جی ہاں، مہمان خصوصی طور پر جب وہ اس جلسے میں تشریف لائے تھے، اس سے پہلے وہ میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں نمائش ہال پہنچے، جہاں دینی تعلیمی نمائش کا انہوں نے جائزہ لیا۔ جب وہ نمائش ہال پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلامک معلومات، مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں پوری دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ان کی زندگی کے واقعات، اور جو بھی مسلمانوں کا رول رہا ہے پوری دنیا کو لے کر، کہ مسلمان کون کون سائنسداں تھے جو بھلا دیے گئے، یا مسلمانوں کا ہندوستان میں جنگ آزادی میں کیا رول رہا، یا ایسے ہندوستان یا دنیا کے نان مسلم حضرات جنہوں نے اسلام کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دینی تعلیمی نمائش کا جائزہ لیتے ہوئے پروفیسر احمد نسیم صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے وقت میڈیا سے بات کرتے ہوئے دینی تعلیمی نمائش جو میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں منعقد ہوئی، اس کو لے کر کیا تاثرات ان کے تھے، آئیے اب سنتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے آج اس ایگزیبیشن کو دیکھ کر کے، اور یہ میرے لیے، حالانکہ میں گورکھپور میں کافی عرصے سے ہوں، مگر آج میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں اس ایگزیبیشن کو دیکھ کر کے، اور جو یہاں چیزیں نمائش میں رکھی گئی ہیں وہ کمال کی چیزیں ہیں۔ جس طرح سے لوگوں نے پریزرو کیا ہے اس کو، مجھے امید ہے کہ آنے والے برسوں میں ہمیشہ اسے اسی طرح پریزرو کیا جائے گا، اور جو نوجوان نسل ہے وہ ہمیشہ اس سے سبق حاصل کرے گی۔ بڑی انسپائرنگ چیزیں یہاں پہ مجھے دیکھنے کو ملی، اور جیسا کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہر سال اس میں کچھ نیا اضافہ بھی ہوتا ہے، تو جو چیزیں بہت پرانی ہیں وہ بھی، اور جو نئی چیزیں اس میں ہر سال جوڑی جاتی ہیں، یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ یہ ایک کمال کا ایفرٹ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ، پورا کالج اور کالج کا مینجمنٹ اور وہ سارے حضرات جو کہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ نہ صرف یہ کہ انجام دیا ہے، بلکہ سال در سال یہ ایگزیبیشن لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں، اور جو چیزیں میں نے یہاں آ کر کے دیکھی ہیں
وہ میں تصور نہیں کر سکتا. میں کتنا خوش محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ کوشش جاری رہنی چاہیے اور ہر سال آنے کا موقع ملے, نہ صرف مجھے بلکہ پورے گورکھپور شہر اور اطراف کے لوگوں کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اسلام کے بارے میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے, اور مسلمانوں کا جو ہندوستان میں کنٹریبیوشن ہے, جو ہندوستان کی تاریخ میں جو مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے, اس کے بارے میں اتنی خوبصورت نمائش ہے یہ کتاب. جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اور ان لوگوں کے نام محفوظ رکھنا اور باقاعدہ جس شکل میں سب کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ بہت عمدہ ہے. میں جی اس طرح کی یہاں پر کنٹینٹ ہے, خاص طور پہ جب آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو کنٹریبیوشن کیا رہا ہے ہندوستان, جی جی تو آپ اور لوگوں کی کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایگزیبیشن اور لوگ بھی اور کالجوں میں خاص طور پہ جو مائنورٹی کے ہیں وہ کریں؟ نہیں, بالکل کوشش یہ ہر جگہ جاری رہنی چاہیے. اور میں تو یہ اس خیال کا ہوں کہ ہر اسکول, ہر کالج کو جہاں پہ تعلیم کا ادارہ ہے, اس کا یہ کام ہے کہ وہ تاریخ کے اس پہلو کو اجاگر کرے, لوگوں کے سامنے منظر عام پہ وہ چیزیں آنی چاہیے. اور اس لیے ہر ایک کالج اور ہر ایک اسکول میں جہاں تک ہو سکے, اگر ایسا نہیں تو کم سے کم ایک چھوٹی سی کوشش ضرور ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی مثال ہے اور یہ انہیں بھی اس سے بہت سبق حاصل ہوگا. مجھے امید ہے کہ دور دور تک لوگ اس میسج کو سمجھیں گے, اور نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ ہمارے ملک کے جو ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ بھی آئیں اور اسے دیکھیں. اسے قوموں کے بیچ میں رشتے کو بہتر بنانے میں بہت مدد ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدم ہے یہ بہت عمدہ ہے, مبارکباد کا مستحق ہے یہ. اور میں دل کے گہرائیوں سے پورے کالج اور اس کے مینجمنٹ, سارے اساتذہ کو, سارے بچوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کمال کر رہے ہیں, اور میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. جی جی اس پہ تشریف فرما, اس اسکول کے, اس کالج کے مینیجر حارث بھائی, میرے علی گڑھ کے تعلق سے بہت سینئر انجینئر شمس انور صاحب, عاصم رؤوف صاحب, جناب رفیع اللہ بیگ صاحب, جناب حسن جمال صاحب, اس کالج کے ٹیچرز اور پیارے بچوں, السلام علیکم. میں بیان نہیں کر سکتا کہ آج اس کالج میں آ کر کے مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے. ایگزیبیشن کو انوگریٹ کرنا اور ایگزیبیشن کو دیکھنے کے بعد جو نایاب چیزیں وہاں پہ جو نمائش میں رکھی گئی ہیں ان کو دیکھ کر کے دل اس قدر خوش ہوا ہے کہ جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں بیان نہیں کر سکتا. جو چیزیں میں سوچ نہیں سکتا تھا ان چیزوں کو بھی جس خوبصورتی کے ساتھ سجا کر یہاں پیش کیا گیا ہے, اس کے لیے میں پورے کالج, یہاں کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مجھے معلوم ہوا کہ ہر سال یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ہر سال آپ اس میں گزشتہ سالوں سے بہتر اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھ کر کے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ پروگرامز بچوں کی ذہن سازی کے لیے ہوتے ہیں. یہ سارے پروگرام آپ کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے سبق سیکھیں, ان چیزوں سے آپ کو انسپریشن حاصل ہو تاکہ آپ ایک بہتر شہری بن سکیں,
جب آپ بڑے ہوں۔ یہ علم کا پورا جو کاروبار ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں کسی سے بھی پیچھے نہ رہیں۔ اور میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ انسان اور باقی جانوروں میں ڈفرنس کئی طرح سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن ایک ڈفرنس، بڑا یونیک ڈفرنس جو میرے استاد بتایا کرتے تھے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کے پاس یادداشت ہوتی ہے، باقی جانوروں کے پاس نہیں ہوتی، اور اس لیے وہ اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنا اتہاس وہ جاننا چاہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہوگی، اپنا اتہاس معلوم نہیں ہوگا، تو ہم یہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی چوک ہوئی ہے تو وہ کون کون سی چوک ہوئی ہے، تاکہ ہم جو انہوں نے بڑے کام کیے ہیں ان کاموں سے سبق لے کر کے اور بھی بڑا کام کریں، اور اگر خدا نخواستہ ان سے کہیں چوک ہوئی ہے تو اس چوک سے ہم بچیں۔ آنے والے وقت میں یہ اسی لیے امید کی جاتی ہے کہ ہر پیڑھی، ہر نئی پیڑھی گزری ہوئی پیڑھی سے بہتر ہوگی۔ انسان کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اگر اس بات کو ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا تو آنے والے وقت میں جو جنریشن ہوگی، جو اس وقت نوجوان نسل یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کہیں بہتر انسان بنیں گے، مگر یہ یاد رکھیے گا یہ جد و جہد آپ کو کرنی پڑے گی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا رشتہ کتابوں سے ہو۔ جس دور میں ہم اور آپ ہیں اس وقت، اس دور میں ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے نوجوانوں کو خاص طور سے کتابوں سے دور کر دیا ہے۔ لوگ لائبریریز میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، کتابوں کو اپنے ٹیبل پر رکھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ یا موبائل کے اسکرین پہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے مطالعے کی جو عادت ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر انسان نے اپنی یہ عادتیں نہیں سدھاری تو وہ ایسی بے وقوفیاں کرے گا کہ اسے کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کا علم نہیں ہوگا، اور پھر پڑھے لکھے ایسے شخص کو بھی جس کے پاس ڈگری ہوگی کوئی بھی بے وقوف بنا سکے گا، اور اسے خبر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بہت ادب کے ساتھ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بچوں، اپنی عادتوں میں کتابیں پڑھنے کی عادتیں خاص طور سے پیدا کرو۔ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہماری زندگی میں بڑی تبدیلیاں لے آتے ہیں، مگر کچھ ٹیکنالوجیز ہمیں غلام بنانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ذہنی طور پہ ہمیں غلام بنانے کے لیے۔ ایسی سازشیں بین الاقوامی سطح پہ چل رہی ہیں، بند کمروں میں ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ عوام کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور کر دیجئے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سازش کو بڑے بھی پہچانیں، اساتذہ بھی پہچانیں، اور بچے بھی خبردار رہیں، کیونکہ یہ زندگی آپ کی ہے، کل کی دنیا آپ کی ہے، آپ کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہوگی دنیا کی۔ آپ کو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارے پروگرامز جن کا انعقاد کیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے کیا گیا ہے، اسلام کی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں اگر اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی لے آنی ہے،
اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی لے آنی ہے تو ہمیں بہتر انسان بننا ہوگا، اور بہتر انسان بننے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھا میاں صاحب انٹر کالج گورکھپور کا سالانہ جلسہ۔ یہ جلسہ 3 دن چلا اور یہ پورا پروگرام نہیں ہے، دھیرے دھیرے یہ سبھی ویڈیو ہمارے چینل وقت میڈیا پر آپ دیکھ پائیں گے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے، آپ کے گاؤں کے مشاعرے، کوی سمیلن، دینی جلسے یا کوئی کانفرنس یا کوئی اور پروگرام وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے، دینی جلسے یا کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ پرسن آصف انصاری کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے گورکھپور سے۔